السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ڈیئر سسٹر؟ انشاءاللہ خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آیت 45 سے لے کے 48 تک دیکھیں، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ و اور استعینوا تم مدد حاصل کرو، استعینوا یعنی مدد حاصل کرنا، بالصبری صبر سے، و اور الصلاتی نماز سے یا صلاۃ سے۔ صبر دیکھیں یہاں بالصبری آیا ہے، بی یعنی سے اور صبری یعنی صبر سے، و اور الصلاتی نماز سے، و اور انہا وہ لکبیرۃ بڑی، لکبیرۃ یعنی بڑی، الا مگر علی پر خاشعین عاجزی کرنے والوں پر۔ اب دیکھو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک یہ بہت بھاری چیز ہے، بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم نسخہ دیا ہے مشکلات اور امتحانوں کا سامنا کرنے کے لیے، اور وہ ہے صبر اور نماز سے مدد لینا۔ اب دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں کہ جب زندگی میں مشکل وقت آئے، تکلیف ہو یا کسی امتحان سے گزرنا ہو تو گھبراؤ مت، اللہ سے مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر کا مطلب صرف تکلیف برداشت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مشکل میں اللہ سے شکایت نہ کرنا، گناہوں سے بچنا، اپنے جذباتوں کو کنٹرول میں رکھنا اور اچھی چیزوں پر جمع رہنا بھی صبر میں شامل ہے۔ اب دیکھیں نماز ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا یعنی یہ نماز اصل میں بہت بھاری ہے، سب لوگ اسے آسانی سے ادا نہیں کر سکتے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع یعنی گہرے ادب اور اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ نماز ان لوگوں کے لیے بھاری ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد نہیں کرتے، بس ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں، دنیا میں مشغول رہتے ہیں اور نماز ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور جن کا دل اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی بلکہ سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ صبر و نماز دونوں ایک مومن کی اصلی طاقت ہیں، یہ اللہ سے مدد لینے کا طریقہ ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، ایک ٹریننگ ہے، اس میں بندہ اپنے جذبات، وقت اور دھیان کو کنٹرول کرتا ہے۔ خشوع کا مطلب ہے جیسے اللہ کا ڈر، اس کے حضوری کا احساس، یہ نماز کو آسان بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں جو نماز کو بھاری سمجھتے ہیں وہ اپنا ایمان چیک کریں، اپنے دل کا کنیکشن اللہ سے مضبوط کریں۔ آج بھی اگر ہم زندگی کے ہر مشکل وقت میں صبر و نماز سے مدد لیں تو اللہ ضرور راحت عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مضبوطی سے کھڑے رہنے کے راز اللہ کے ساتھ تعلق کو گہرا بنانا ہے۔ اب دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل حالات آتے تو آپ ترنت نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی مصیبت کا پہلا علاج اللہ کے سامنے سجدہ اور نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ صرف اسی بندے کی نماز قبول کرتے ہیں جس کا قلب اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ سنن النساء کی حدیث ہے۔ دیکھیں یعنی وہ لوگ جن کا دل اللہ کا ڈر سے بھرا ہوتا ہے، یعنی خاشعین کہا گیا نا، ان کی نماز ان کے لیے آسان بھی ہوتی ہے اور مقبول بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں صبر روشنی ہے اور نماز نور ہے۔ نماز اور صبر دونوں جنت کی کنجیاں ہیں۔ صبر مشکلوں میں روشنی دیتے ہیں اور نماز جو ہے زندگی میں نور بن کر رہنما ہوتی ہے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم۔ الذین وہ لوگ، یظنون یقین رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ ہم وہ، ملاقو روبرو ہوں گے یا ملاقات کریں گے، ربہم اپنے رب سے، و اور انہم کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹیں گے یا رجوع کریں گے۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ میں نے فرمایا تھا کہ نماز بھاری ہے سوائے ان لوگوں کو جو خشوع رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آیت 46 میں ان خاشعین، عاجزی اور اللہ کے ڈر والے لوگوں کی پہچان جو ہے بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ان کی ملاقات اللہ سے ضرور ہوگی۔ اب دیکھیں یہ لوگ ہر عمل میں یہ سوچ کر جیتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ انہیں آخرت میں واپس اللہ کے پاس جانا ہے، یہ دنیا ان کے لیے مقصد نہیں ہوتی ہے اور یہ صرف امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، اب وقتی فائدہ، دکھ، خوشی سب اللہ کی طرف سے ہے اور اصلی منزل آخرت ہے۔ تو دیکھیں
یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ صرف وہی لوگ جو ہے نماز اور صبر کو آسانی سے اختیار کر پاتے ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے کہ انہیں اللہ سے جا کے ملنا ہے۔ وہ دنیا میں بھی سدھرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نماز میں صرف لفظوں کا سلسلہ نہیں بلکہ اللہ کے حضوری کا احساس محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، یعنی ہر وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور واپس اسی کے پاس جو ہے ہمیں جانا ہے۔ یہ عقل مندی اور ایمان کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے بھاری نہ ہو، روحانی سکون کا ذریعہ بن جائے، تو ہمیں اللہ کی ملاقات کا یقین دل میں جگانا ہوگا۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا آخرت پر، اتنی زیادہ آسانی ہوگی عبادت میں۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ یا بنی، اے اولاد، یا یعنی کہ اے بنی اولاد اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمت کو، اذکروا یعنی یاد کرنا، نعمتیہ، میری نعمت کو، التی، جو، انعمتو، میں نے بخشی، انعمتو یعنی بخشنا، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، و، اور، انی، یہ کہ میں نے، انی، یہ کہ میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی، پر، عالمین، زمانے پر، جہان پر۔ اب دیکھیں، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو خطاب کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کی جو ہے نصیحت اور یاد دلانے کا حصہ ہے، جس میں اللہ انہیں ان کی ہسٹری اور ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نرم لہجہ ہے، اللہ انہیں پیار بھرے لہجے میں جو ہے پکار کے سمجھا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بہت سے جو ہے انبیاء آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور بھی بہت سے آئے۔ اللہ انہیں ان کی قوم کے اوپر جو ہے کی گئی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں۔ فرعون کے ظلم سے نجات، سمندر میں راستہ جو ہے انہیں ملا تھا، من و سلویٰ آسمانی کھانا جو ہے ملا تھا، توریت کا نزول ہوا تھا، نبی کا سلسلہ تھا وہاں پہ، اور جو ہے آزادی اور ہدایت ملی تھی۔ لیکن وہ جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی نعمت کو جو ہے بھلا دیا، وہ بھول گئے اسے اور شکر ادا نہیں کیا، اور اکثر ناشکری اور بغاوت کی۔ اب دیکھیں، یعنی جو ہے ایک وقت تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی رہنما قوم بنایا تھا، ہدایت ان کے پاس تھی، انبیاء جو ہیں ان کے درمیان آتے تھے، تورات اور شریعت کا علم جو ہے انہیں دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو بھلا دیا اور فضیلت کا گھمنڈ کر بیٹھے۔ اب دیکھو، فضیلت ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کی نعمت بھول جائے تو وہ ذلیل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نعمت صرف یاد کرنے کے لیے نہیں، شکر اور عمل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی نعمت کو یاد کرے اور اس پر شکر ادا کرے، اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ واتقوا، وا اور اتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، یوما یعنی دن، اور یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، کام آئے گا، نفس، کوئی شخص یا کوئی نفس، ان، سے، نفس، کسی، شیئن، کچھ، وا، اور، لا، نہیں، یقبلو، قبول کی جائے گی، یقبلو یعنی قبول، ٹھیک ہے، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ٹھیک ہے، وا، اور، لا، نہیں، یوخذو، لیا جائے گا، یوخذو یعنی لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ٹھیک ہے، وا، اور، لا، نہیں، ہم، ان، لا، نہیں، ہم، ان، ینصرون، مدد کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں، اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام بھی نہیں آئے گی، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں قیامت کے دن کی جو ہے خوفناک منظر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وارن کر رہے ہیں، لیکن اصل پیغام ہر انسان کے لیے، یعنی تقوی اختیار کرو۔ یہ دن ہے قیامت کا، جہاں ہر شخص کو صرف اپنا اعمال ہی کام آئے گا، نہ ماں اپنے بیٹے کے کام آئے گی، نہ نبی کسی گناہ گار کے لیے کچھ کر پائیں گے اگر اللہ نے اجازت نہ دی، نہ دوستی چلے گی اور نہ رشتہ۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگے گا، ٹھیک ہے۔ سفارش صرف تب قبول ہوگی جب اللہ چاہے اور جس کے لیے چاہے۔ گناہ گاروں یا کافر اپنے سفارش کے لیے جو ہے کسی بزرگ کو، نبی کو یا ولی کو بلائیں گے، لیکن اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو کچھ نہیں چلے گا، نہ مال چلے گا، نہ سونا، نہ دنیا، نہ کوئی دولت، نہ کوئی فرشتہ مدد کرے گا، نہ اللہ کے علاوہ کوئی حامی بنے گا۔ آخرت میں صرف ایمان اور عمل کی
جو ہے مدد ہوگی وہی ہمارے مددگار بنیں گے۔ آج کا دن عمل کا ہے، کل حساب کا ہوگا۔ قیامت کا دن صرف اللہ کی رحمت کام آئیں گی، سفارش، رشتہ داری، دولت سب فیل ہو جائیں گی۔ جو دنیا میں اللہ سے تعلق بناتے ہیں وہی آخرت میں بچیں گے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے، بھوکے اور پیاسے ہوں گے، کسی کی کسی پر مدد نہیں چلے گی، اور ہر شخص کو صرف اپنے اعمال کی جو ہے اس کا سامنا کرنا ہوگا، اپنے اعمال کا سامنا ہوگا۔ آج ہم دوسروں کے بھروسے پہ ہیں، وہ دعا کریں گے، یہ سفارش کریں گے، میرے بزرگ بچا لیں گے، مگر قرآن کہہ رہا ہے اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، عمل کرنے کا، تقویٰ اور اللہ سے تعلق بنانے کا۔ ٹھیک ہے، تو بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ آیت دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔